الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام فی البخاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا قلوبنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام شمائل مصطفیٰ لے کر حاضر خدمت ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شمائل پر آج گفتگو کریں گے۔ کتاب تذکرۃ الانبیاء باب حیات الانبیاء صفحہ نمبر 85 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک اور اس کی برکتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ جمال وسائل فی شرح الشمائل کی یہ روایت ہے۔ حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گنگریالو تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بال کٹوا دیتے تو نصف کانوں تک یعنی آدھے نصف کانوں تک رہ جاتے، پھر بڑھ کر گوشت کو چھو لیتے یا پھر آگے بڑھ کر شان مبارک تک پہنچ جاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ زلفیں رکھا کرتے اور کبھی نصف یعنی آدھا کان تک زلفیں رکھتے، کبھی پورے کان کی لو تک یعنی پورے کان تک زلفیں رکھتے، کبھی کبھی آپ کے زلف شریف اتنے بڑھ جاتے کہ کاندھوں کو یعنی شانوں مبارکوں کو چوم لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بال کٹوا دیتے تو نصف کانوں تک وہ رہ جاتے، پھر بال بڑھ کر گوشت یا پھر شانوں مبارک تک پہنچ جاتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام ان بالوں کے 2 حصے فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کے 2 حصے فرماتے، سبحان اللہ، اور درمیان میں مانگ نکالا کرتے۔ حوالہ جامع الوسائل فی شرح الشمائل۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے بارے میں آپ نے سنا، حضور کی کیا عادت کریمہ تھی، کس طرح آپ اپنی زندگی میں بالوں کو سنوارتے سجاتے اور کس طرح سے مانگ نکالتے اور کیا آپ کی سنت کریمہ تھی۔ اب آئیے اس موئے مبارک کی کیا برکتیں ہیں میں آپ کو اس کے سامنے بیان کروں گا۔ بخاری شریف و مشکاہ شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے ایک پانی کا پیالہ دیا اور دے کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، اور میری بیوی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی، اللہ اکبر، کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال مبارک کو نکالتی جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا اور پانی میں ڈال کر ہلاتی اور مریض وہ پانی پی لیتا جس سے اس کو شفا ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم احبہ، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، سنا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی کیا برکت ہے۔ بخاری شریف اور مشکاہ شریف کی حدیث کی کتاب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اور امت میں اس روایت کو جنہوں نے آگے بڑھایا ان کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی، جو داماد رسول بھی ہے، جو ذوالنورین بھی ہے اور تیسرے خلیفہ بھی ہے۔ جی ہاں، آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارکہ کی ایک اور برکت میں آپ کے سامنے اس کا واقعہ بیان کروں گا۔ اصحابہ شفا شریف کی روایت ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ خوش قسمتی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال مبارک میرے پاس تھے. میں ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی کر رکھا تھا. اللہ اکبر. ان بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں اور غزوے میں فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی. سبحان اللہ. پیارے اور محترم احبہ، عزیزان گرامی وقر قدار، سنا اپنے پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کس طرح تھے اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میری بیوی یعنی اہلیہ کا معمول تھا کہ گھر میں جب کسی کو نظر لگتی یا کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے بھیجاتی. ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، وہ چاندی میں نلی میں وہ رکھا کرتی تھی اور وہ پانی میں نکال کر اس کو ڈالتی اور اس کو ہلاتی. جب بھی وہ پانی مریض کو پلایا جاتا یا کسی نظر شدہ کو پلایا جاتا تو اس کی نظر دور ہو جاتی اور اس کو شفا حاصل ہوتی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ کے بال تھے، میں اس کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا تھا، اور جب بھی میں نے زندگی بھر عمر بھر میں نے جب بھی جہاد میں شرکت کیا یا پھر غزوے میں نے شرکت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ فتح عطا فرمائی، فتح نصیب مجھے ہوئی اور اللہ کی نصرت مجھ تک پہنچی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگا ہوا ایک بال جس کو مبارک کہتے ہیں، اس کی یہ برکت ہے. تو سراپا ذات کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اشراف امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا ذات بابرکت ہے. آپ کا جبہ مبارک، آپ کی نالن مبارک اور آپ کے زلف مبارک، آپ کی ٹوپی مبارک اور آپ کے جسم سے لگا ہوا اور جو چیز آپ سے نسبت رکھتی ہے بلکہ پسینہ مبارک کے اندر بھی یہ تاثیر ہے، یہ برکت ہے. اور جو نبی کا پسینہ لگ جائے جس کو الحمدللہ وہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، ایسا نمایاں اس کا کردار اور اس کی ذات ہو جاتی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک جسم سے نسبت رکھنے والی شے مل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے اور محترم احبہ، ہم اہل سنت، ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم ماننے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے. جی ہاں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کی ذات کیسی ذات تھی، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو بسر کرتے تھے، گزارا کرتے تھے، کیا تکالیف آپ کو آئی، کیا مشکلوں کا آپ نے سامنا کیا. اللہ پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد، پھر جب آپ بڑے ہوئے، اللہ اکبر، پھر جب آپ اعلان نبوت کیا، فتح مکہ ہوا، ہجرت آپ نے مکے کو کر کر مدینے آپ پہنچے، اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی آپ غزوات میں آپ نے شرکت کی، کیا آپ کی زندگی کا عمل تھا، کیا گفتگو تھی. تو پروگرام شمائل مصطفیٰ لے کر حاضر خدمت ہے. آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شمائل کا ذکر کیا، ایک حسن کا ہم نے ذکر کیا، ایک خصائص کا ہم نے ذکر کیا ہے. منہ مبارک جس کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز نسبت رکھتی ہے یا نبی پاک کی ذات سے جو چیز مسک ہو جاتی ہے، جسم سے لگ جاتی ہے یا اس کو نسبت حاصل ہوتی ہے تو اس کی برکتیں بندہ دنیا میں بھی پاتا ہے، خبر آخر میں بھی اس کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک حضرت پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جینا مرنا اسلام پر، دین پر، سنیت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جینا مرنا مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھے. ہمیں اچھا بنائے، سچا بنائے، نیک بنائے، انہی کے ساتھ رکھے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرو اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. حسرت کے ساتھ روشنی کرتے رہیں. اپنے ہاتھ اور پاؤں زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے. اپنے والدین کی اطاعت کیجیے، ان کی خدمت کیجیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. علم دین بھی سیکھے، دنیا کا بھی علم سیکھے اور
اس پر عمل بھی کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.